الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، اسلام کے تصور انسان و جہان سیریز کی آج دوسری نشست ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے انسان کی حیثیت پر بات کی تھی کہ انسان اس کائنات میں، اس زمین پر کس حیثیت کا حامل ہے، کیوں آیا ہے، کس نے بھیجا ہے، یعنی اسلام کا ورلڈ ویو کیا ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ وہ جس حیثیت میں آیا ہے اس حیثیت کے مطابق اسے کام کیا کرنے ہیں، جس کو مختصراً کارہائے خلافت کہا جا سکتا ہے۔ کارہائے خلافت پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ پچھلی نشست کی باتوں کا خلاصہ یہاں پہ آ جائے، تاکہ جو لوگ پہلے شریک تھے انہیں بھی چیزیں یاد ہو جائیں، اور جو نئے شرکا ہیں انہیں وہ باتیں معلوم ہو جائیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے جو باتیں کی تھیں ان کے اہم نکات میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو ہم یہ کی تھی کہ انسان یعنی آدم و حوا کی اولاد، اس کی اصل حیثیت خلیفہ ارضی کی ہے، بندوں میں سے بندہ، اشیاء میں سے ایک شے، مخلوقات میں سے ایک مخلوق۔ یہ انسان کی اصل حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ان معاملات میں بے شمار مخلوقات اس کی شریک ہیں، اس کے ساتھ شامل ہیں۔ لیکن خلافت ایک ایسی چیز ہے کہ ہماری معلومات کی حد تک، جہاں تک قرآن سنت سے ہمیں علم ہے، کار خلافت میں انسانوں کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ یکا و تنہا ہے۔ یہ انسان کی پہلی حیثیت ہے جو انی جاعل فی الارض خلیفہ سے انسان کو حاصل ہوئی، یہ پہلی حیثیت ہے۔ دوسری بات جو ہم نے پچھلی نشست میں کی تھی وہ یہ کہ یہ خلافت ارضی کسی خاص گروہ کو حاصل نہیں ہے، بلکہ آدم و حوا کی تمام اولاد اس میں شریک ہے۔ سارے انسان خلیفہ فی الارض ہیں۔ تیسری بات یہ کی تھی کہ یہ جو خلافت ملی ہے انسان کو، یہ کسی کام کا، کسی عمل کا، کسی نیکی کا، کسی عبادت گزاری کا صلہ نہیں ہے، انعام نہیں ہے، کوئی جزا نہیں ہے۔ یہ مفوضہ ذمہ داری ہے، تفویض کی گئی ذمہ داری ہے، اسائنڈ جاب ہے، بلکہ عالم انسانیت کا وجود ہی اس اسائنمنٹ سے ہوا۔ انسان کی پہلی سانس کار خلافت پر فائز ہونے سے ہوا، یعنی آغاز ہی ذمہ داری سے ہوتا ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے دنیا میں، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تصور مسلمانوں بہت عام ہے کہ اقتدار، اسلام کے لیے اقتدار یا اسلام کا اقتدار یا مسلمانوں کا اقتدار یہ انعام ہے۔ لیکن جو کار خلافت ہے، زمین پر خلافت والا کام، یہ جو منصب ہے جس میں انسان اکیلا ہے، یہ تعیناتی اس کی بطور اسائنمنٹ ہے، پہلا کام ہے جس کو سپرد کیا گیا۔ یہ کسی کام کا صلہ نہیں ہے، کسی نتیجہ نہیں ہے۔ چوتھی بات، صلہ یا انعام یا جزا یہ وابستہ ہے کہ کون اس کار خلافت کو کتنا اور کس طرح ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی کار خلافت انعام نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کی ادائیگی کے کوانٹم پر، کوالٹی پر، اس کے خیر و شر ہونے پر انسان کی
جزا کا انحصار ہے۔ اس ذمہ داری کا تقاضا یہ تھا کہ اس ذمہ داری کے اچھے یا برے انداز میں ادا کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی موقع آئے، کوئی لمحہ آئے، کوئی وقت آئے، کوئی دن آئے، ہم اسے آخرت کہتے ہیں، کہ جب حساب ہوگا کس نے کتنی کس کوالٹی کی ادائیگی کی اپنی فریضے کی۔ یہ 5واں پوائنٹ تھا۔ 6واں نقطہ یہ تھا کہ جب انسان کو مقرر کیا گیا ہے کسی ذمہ داری پر، یعنی خلافت کی ذمہ داری پر، تو اس خلیفہ کو اپنے کام کا اسکوپ معلوم ہونا چاہیے، کتنے اختیارات ہوں گے، اس کے کام کی حدود کیا ہوں گی، مہلت کار کتنی ہوگی، ضابطۂ کار کیا ہوگا، یہ سب اسے معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر نہ وہ ٹھیک سے ذمہ داری ادا کر سکتا ہے اور نہ کسی امتحان میں ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ انصاف کے خلاف ہوتا کہ اسے بتایا نہ جائے کہ کام کا اسکوپ یہ ہے، لمٹس یہ ہیں، کرنا اس طرح ہے، اس امتحان کا پیریڈ اتنا ہے، یہ سب نہ بتایا جائے۔ اسے پوچھا جائے کہ چلو بتاؤ تو تم نے کتنا یہ کام اور کیسے یہ کام کیا۔ لہٰذا یہ باتیں انسان کو بتانا ضروری تھا۔ یہ 6واں نقطہ ہے، اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی اور نبوت کا سلسلہ جاری کیا۔ خود پہلا جو انسان تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، وہ عام انسان نہیں تھے، وہ خود نبی تھے، اور نبیوں کا سلسلہ، وحی کا سلسلہ، جبریل علیہ السلام کے زمین پر آنے کا سلسلہ، یہ سلسلہ چلتا رہا، پتہ نہیں کتنے ہزار سال یا لاکھ سال گزرے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ مکمل ہوا، اور اب قیامت تک وہ وحی محفوظ ہے، وہی ہمارے لیے رہنما ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالم انسانیت کا آغاز کسی اندھیرے میں نہیں ہوا، بلکہ روشنی میں ہوا۔ انسان روشنی میں پیدا کیا گیا، یعنی ہدایت کی روشنی، اور روشنی میں ہی وہ اس ذمہ داری پہ فائز کیا گیا، اسی روشنی میں وہ زمین پہ اتارا گیا، اور اسی کے مطابق وہ کام کرنے کا ذمہ دار ہے، اور اسی کے مطابق وہ جواب دے۔ 7ویں بات جو ہم نے کی تھی وہ یہ کہ خلافت ارضی سے کیا مراد ہے، جس میں سارے انسان شریک ہیں، کوئی ایک مخصوص گروہ نہیں ہے۔ خلافت ارضی سے مراد ہے زمین اور اس کے آس پاس کی کائنات پر تصرف اور تنظیم و بندوبست، یعنی بنی آدم یہاں کا منتظم ہے، منصرف ہے، مینیجر ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے۔ خلافت کا یہ مطلب ہے۔ خلافت کوئی فلسفیانہ نقطہ نظر نہیں ہے، محض کوئی باطنی تجربہ نہیں ہے، یہ ظاہر کی چیز بھی ہے، بلکہ اصلاً ظاہر کی چیز ہے۔ اور 8واں نقطہ جو ہم نے پچھلی بار ڈسکس کیا تھا کہ یہ ذمہ داری اسے ایک مخصوص ہدایت نامے کے مطابق ہی ادا کرنی ہے۔ اگر اس نے اس مخصوص ہدایت نامے کے مطابق کار خلافت انجام نہیں دیا تو تباہی اس کا مقدر ہے، بربادی اس کا مقدر ہے، اور ناکامی اس کا مقدر ہے۔ یہ پچھلی نشست کی گفتگو کا خلاصہ ہے۔ آج ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ خلافت ارضی کا مطلب اگر ہے زمین کا انتظام، زمین کی مینیجرشپ، ایڈمنسٹریشن، کار جہاں،
گارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، اقبال نے کہا تھا، پتہ نہیں کس کیفیت میں کہا تھا۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ اقبال اپنے خالق سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جنت میں اچھے خاصے تھے، غلطی ہوئی تو آپ معاف کر چکے تھے، اس کے باوجود آپ نے ہمیں زمین پہ اتار دیا اور ایک ذمہ داری کے ساتھ اتار دیا، کچھ کام دے دیے لیکن وہ کام ایسے ہیں کہ ہو نہیں پا رہے، بڑا لمبا سلسلہ ہے اس کام کا۔ کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، یعنی اگر آپ ہم سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں اقبال، تو ہمیں اور ٹائم دیجیے اور انتظار کیجیے۔ خیر یہ تو شاعری کی بات ہو گئی۔ کارہائے خلافت کیا ہیں؟ یعنی بطور خلیفہ ارضی عالم انسانیت کو، آدم و حوا کی اولاد کو مجموعی طور پر کیا کام کرنا ہے؟ سارے کاموں کو ہم 4 دائروں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ 4 دائرے ہیں، کاموں کے 4 عنوانات ہیں، ہر کام ان 4 میں سے کسی ایک کے اندر آ جاتا ہے۔ پہلے میں 4 کام یہاں پر گنوا دیتا ہوں، اس کے بعد تھوڑی تھوڑی ہم بات اس کی تشریح پہ کریں گے اور اس کے بعد پھر سوال و جواب انشاءاللہ۔ بطور خلیفہ انسان کا پہلا کام ہے بندگی رب، اللہ کی بندگی، اللہ سے وفاداری، اللہ سے تعلق، اللہ کا بن کے رہنا، جسے اپوائنٹ کیا گیا ہے، جو اپوائنٹی ہے وہ اپوائنٹ کرنے والی اتھارٹی کا بن کے رہے، نہ وہ کسی اور سے عہد وفا باندھ لے، نہ کسی اور سے یاری کر لے، نہ کسی اور کو شریک کر لے، نہ کسی اور کو اپنا مالک اور اپنا حاکم اور اپنا کارساز مانے، نہ کسی اور کو رپورٹ کرے، نہ کسی اور سے ڈرے، نہ کسی اور سے صلہ مانگے۔ جس نے مجھے بھیجا، جس نے مجھے پیدا کیا، اس منصب پہ فائز کیا اور زمین پر بھیجا، اور جو بالآخر مجھے بلا لے گا، اور وہی بلا سکتا ہے، کوئی اور نہیں، تو اس سے وفاداری، اس سے تعلق، اس کی بندگی۔ یہ بندگی تو کائنات کی ہر شے کرتی ہے، ہر چیز کرتی ہے، چاہے اس کو جتنا بھی اختیار دیا گیا ہو، کتنا ہی کم دیا گیا ہو، اگر کوئی چیز بنی ہے زمین پر تو وہ سب اللہ کی بندگی میں مصروف ہے۔ کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کی بندگی نہ ہو رہی ہو۔ کیا چرند پرند درند، کیا فرشتے، کیا جن، کیا پہاڑ، ستارے، چاند، کہکشائیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہی ہیں، اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، لیکن اللہ نے ایک پردہ تانا ہوا ہے ہماری آنکھوں اور کانوں کے آگے کہ نہ ہم اس بندگی کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں، نہ براہ راست سن سکتے ہیں۔ وہ پردہ ہٹا دیا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ پتھر بھی جو بے جان ہے وہ اللہ کی تسبیح، تحمید، تحلیل میں مصروف ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو انسان کار خلافت انجام نہیں دے سکتا تھا۔ کار خلافت میں انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے، یہ آپشن رکھا گیا ہے کہ چاہے تو یہ کام نہ کرے، چاہے تو اس اسائنمنٹ کو بھول جائے، چاہے تو من مانی کرے، چاہے کسی اور کو اپنا رب مان لے اور اس کی بندگی کرنا شروع کر دے۔ تو اس کی اس آزادی کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بہت سے حقائق اس سے پوشیدہ رکھے ہیں۔ مثلا موت کا وقت، موت کی کیفیت، موت کے بعد کی زندگی، یہ اگر انسان پہ عیاں ہو جائے، اس وقت جب کہ انسان کچھ کر سکتا ہو تو پھر اس کی آزادی سلب ہو جاتی ہے۔ وہ انسان کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کو مانے، اللہ کی بندگی کرے، اللہ سے وابستہ رہے،
پھر دوسرا آپشن اختیار کر ہی نہیں سکتا، وہ بے اختیار مخلوق ہے فرشتوں کی طرح۔ تو عظیم الشان جو انعام ملنا ہے انسان کو اور عظیم الشان جو سزا ملنی ہے انسان کو، دونوں آپشنز ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے عظیم الشان اپرچونٹی ملے، موقع ملے۔ تو بندگی رب کی صورت میں انسان دراصل اپنا ٹریک ٹھیک رکھتا ہے، الائنمنٹ ٹھیک رکھتا ہے، صحیح پٹری پہ رہتا ہے، صحیح کنیکشن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے بندگی رب۔ یہ پہلا کام ہے جو بطور خلیفہ ہر انسان کو انجام دینا ہے، ہر انسان کو۔ اور اس میں وہ خود اپنے اعمال کا جواب دے، کسی اور کا جواب دے نہیں ہے۔ یعنی کسی اور کام کے لیے تو انسان مجبور ہو سکتا ہے، کسی کو اسے مجبور کر سکتا ہے، بندگی میں مجبور نہیں کر سکتا۔ بندگی کا تعلق صرف اعضاء سے نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھی، سجدہ کیا، رکوع کیا، مجھے کسی نے روک دیا، میں مجبور ہو گیا۔ بندگی کا تعلق دل سے ہے، باطن سے ہے، داخلی کیفیات سے ہے، کچھ چیزوں کو ماننے سے ہے، کچھ چیزوں کو اپنے لیے لازم سمجھنے سے ہے۔ تو سمجھ، فہم، ماننا، ایمان، یقین، اخلاص، نیت، یہ سب عنوانات یہ کسی دوسرے کی دست برد سے باہر ہیں، اس میں کوئی جبر نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین جو کہا گیا ہے وہ انہیں معنوں میں کہا گیا ہے کہ تم بالکل آزاد ہو۔ یہاں تک کہ ابلیس بھی انسان کو دل کے اندر، ذہن کے اندر کسی بات کو تسلیم کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ ورغلاتا ہے، وہ دھوکے دیتا ہے، بہلاتا ہے، وعدے کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن پاک کی مختلف آیات میں موجود ہیں۔ یہاں ایک بات عرض کروں کہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ جب انسانوں کا فیصلہ ہو جائے گا آخرت میں اور لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، تو وہ جہنمی کہیں گے کہ کہاں ہے وہ دھوکے باز جس نے ہمیں اس انجام سے دوچار کیا، اسے ہمارے سامنے لائیے تاکہ اپنے پیروں سے ہم اسے مسلیں۔ تو اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ کچھ فرمائیں، شیطان کو، ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا ہے قرآن پاک میں کہ وہ کہے گا کہ اے رب یہ لوگ غلط کہتے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، میں نے کسی کو اس کام پہ اس کام پر مجبور نہیں کیا، میرے پاس سلطان نہیں تھا، اختیار نہیں تھا، میں نے تو انہیں بس دعوت دی، بلایا، یہ اپنی مرضی سے چلے آئے، تو بھگتے ہیں جو کچھ یہ بھگت رہے ہیں، جہاں ڈالے گئے ہیں اس کو بھگتیں گے۔ وہ صاف صاف پیچھے ہٹ جائے گا، کہے گا کہ میرا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے، میں نے بلایا تھا چلے آئے۔ تو اس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، عقیدے سے ہے، نظریے سے ہے، ایمان سے ہے، نظریات سے ہے، اس کی نیت سے ہے، اس کے اخلاص سے، اس کے ارادوں سے ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جس میں بڑے سے بڑا جابر، آمر، ظالم، طاقتور کسی انسان کو مجبور نہیں کر سکتا۔ جبھی تو انسانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں مجبور کیا جائے، تم پر ظلم کیا جائے یا تم سے کلمہ کفر کہلوایا جائے، تم مجبور ہو جاؤ تو تم کلمہ کفر کہہ دیا کرو، بس یہ ہے شرط کہ دل میں وہ بات نہ ہو، دل اس کلمہ کفر کو کراہیت کے ساتھ کرے، کراہیت کے ساتھ وہ کام کرے۔ ہاں، دل میں کراہیت اگر نہیں ہے اور کلمہ کفر کہے انسان تو گویا کہ اس کا ارادہ ہو گیا، اس کی نیت ہو گئی۔ لیکن دل میں کراہیت ہے کفر کے لیے تو کلمہ کفر میں مجبور تو کیا جا سکتا ہے کسی کو، لیکن دل کی کراہیت سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ ایمان کی وہ آخری حد ہے، آخری فصیل ہے کہ اگر وہ محفوظ ہو تو پھر انسان صاحب ایمان ہوگا اور بندگی رب کا ایک حصہ وہ ادا کر رہا ہوگا۔ کارہائے خلافت میں جو دوسرا اہم نقطہ ہے وہ ہے زمین پر صالح انسانی تمدن کا قیام۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو ایک فیملی کے طور پر پیدا کیا، فیملی کے طور پہ جنت میں داخل کیا، فیملی کے طور پہ زمین پہ اتارا۔ بہت سی میتھولوجیز ہیں
کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ آدم و حوا دو الگ الگ جگہوں پر اتارے گئے، اور بہت طویل عرصے کے فراق کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے، یعنی فراق و وصال کی پوری کہانی گھڑ لی گئی۔ بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کی اس غلطی کو معاف کر دیا جنت میں ہی، اور زمین پہ اتارنے کا سبب یہ قرار نہیں دیا کہ چونکہ غلطی کی تھی تو بطور سزا بھیج رہے ہیں، تو آدم و حوا کو الگ الگ کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ بالکل بے تکی سی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بے تکا کام نہیں کرتے۔ اور پھر آدم و حوا کو میاں بیوی بنایا تھا، یہ الہی منشا ہی کے خلاف ہے کہ میاں بیوی بنایا جائے اور دونوں کو الگ الگ رکھا جائے۔ یہ کوئی فلمی داستان تو ہو سکتی ہے، فراق کی داستان، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے، جبکہ زمین پر انسانوں کی آباد کاری منشائے الہی تھی، زمین پر انسانوں کو پیدا کرنا تھا، کروڑوں اربوں اور پتہ نہیں شاید کھربوں انسان زمین پر پیدا کرنے تھے۔ وہ عمل اسے ممکن تھا جبکہ دونوں کو الگ الگ نہ اتارا جاتا، اور جو انسان پہلے دن سے اپنے کسی شریک حیات کا عادی ہو، جب اس نے ہوش سنبھالا ہو تو فوراً اس کی بیوی اس کو پیش کر دی جائے، اور جنت میں بھی ساتھی رکھا جائے، غلطی بھی دونوں نے ساتھ ہی کی، توبہ بھی ساتھ ہی کی، زمین پر اتارے بھی ساتھ گئے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ تو زمین پر انسانوں کی آباد کاری اور ایک صالح انسانی تمدن کا قیام، یہ خلیفہ ارضی کی دوسری ذمہ داری ہے۔ ایک صالح انسانی معاشرہ، ظاہر ہے 2 افراد تھے پہلے، 2 سے 3 ہوئے، 4 ہوئے، 5 ہوئے، پہلی نسل، دوسری نسل، تیسری نسل، پھر افراد کے بجائے خاندان بنتے چلے گئے، جب شادیاں آپس میں ہوئیں تو خاندان بنتے چلے گئے، جب خاندان بہت سارے ہو گئے اور لوگوں نے سفر بھی کیے ہوں گے، اپنے آبائی یا پہلی جگہ سے ہجرت بھی کی ہوگی، کہیں گئے بھی ہوں گے، بس گئے ہوں گے، نسل انسانی پھیلی ہوگی، تو برادریاں بنی، برادریاں بڑی ہو گئیں تو شعوب و قبائل بنے، جب شعوب و قبائل مزید آگے بڑھے تو قومیں بنی، اور جب سب کچھ ہو رہا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا انسانوں کا، اس کے تحت سربراہ خاندان، سربراہ برادری، اس کے بعد سردار، قبیلے کا سردار، پھر حکومتیں اور ریاستیں بنی، بادشاہتیں بنی، شہنشاہیتیں بنی، اور جدید دور میں پھر سب بدلتے بدلتے پھر ریاستیں اور حکومتیں بن گئیں۔ یہ ارتقاء ہے، پورا ارتقائی عمل ہے، لیکن سارا کچھ انسانوں کے تعامل سے ہو سکا، انٹریکشن سے، اور اسی انٹریکشن سے پھر زمین پر انسانی تمدن کا قیام عمل میں آیا، اور انسان محض کچھ ایلیمنٹس کا مجموعہ نہیں ہے، بہت سارے پرزے ہیں، بہت ساری اینٹیں ہیں، نہیں، بہت ساری اینٹیں نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے رشتے ہیں۔ اینٹوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کوئی اینٹ دوسری اینٹ کی نہ بیوی ہوتی ہے، نہ شوہر، نہ بھائی، نہ بہن، نہ رشتہ دار، کوئی پرزہ ایک دوسرے کا رشتہ دار نہیں ہوتا، لیکن ایک انسان دوسرے کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، رشتے بنے، خاندان بنے، جو انسانی سماج بنا، اس سماج کا جو بلڈنگ بلاک ہے وہ خاندان ہے۔ افراد کا مجموعہ خاندان نہیں ہے، افراد کا مجموعہ معاشرہ نہیں ہے، خاندان کا مجموعہ معاشرہ ہے۔ اسی لیے انسانیت کا آغاز خاندان سے ہوا، اور انسانوں کی تمام تر گمراہی کے باوجود خاندان کا انسٹیٹیوشن آج بھی قائم ہے، خود ان ملکوں میں قائم ہے جہاں اسے ختم کرنے کے لیے ایلی چوٹی کا زور لگا دیا گیا ہے۔ خاندان کا انسٹیٹیوشن کمزور ضرور ہوا ہے، لیکن ختم وہاں بھی نہیں ہوا ہے، معلوم نہیں قیامت تک یہ انسٹیٹیوشن
ختم ہو پائے گا کہ نہیں، ذاتی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن کبھی ختم نہیں ہوگا، کسی نہ کسی شکل میں یہ قائم رہے گا۔ یہ منشائے الہی ہے، انسان کا پہلا ادارہ ہے، فطری ادارہ، جو انسان نے خود نہیں قائم کیا، یہ رشتہ انسان نے نہیں قائم کیا، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی بنا دیا۔ اس وقت نہ کوئی قاضی تھا، نہ کوئی گواہ تھا، نہ کوئی بارات تھی، دو انسان تھے، دونوں میاں بیوی تھے اللہ کے فیصلے کے تحت۔ تو زمین پر سوال انسانی تمدن کا قیام، ایسا انسانی تمدن جو انسان کو بندگی رب میں مدد دے، اس کے کارہ خلافت میں اس کی مدد کرے، زمین کو فساد سے نہ بھرنے دے، زمین کو صالحیت کا مرکز بنائے۔ چونکہ جنت میں رہ کے آیا ہے انسان، تو زمین کی جو زندگی ہے، اجتماعی زندگی، وہ جنت کی زندگی کا پرتو ہو، ایک ایسا انسانی معاشرہ، ایک ایسا انسانی سماج، ایک ایسا انسانی تمدن جہاں انسان کا شکاری نہ ہو، جہاں کوئی انسان بھکاری نہ ہو، جہاں سرمایہ سمٹ نہ جائے، جہاں جنگ و جدل اور بے سکونی انسان کی روح کو گھائل نہ کر دے، لوگ مطمئن ہوں، ان کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہوں، ظلم نہ ہوتا ہو ان کے اوپر، ان کی روحیں بے چین نہ ہوں، اور یکسوئی کے ساتھ وہ بندگی رب کر سکیں اور وہ فرائض ادا کر سکیں جو کار خلافت میں شامل ہے۔ تو زمین پر سوال انسانی تمدن کا قیام بحثیت مجموعی انسانوں کی ذمہ داری ہے، یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کا تیسرا دائرہ ہے زمین کا انتظام۔ اگر زمین کا انتظام نہ کیا جائے ٹھیک سے، تو یہاں تو انسانی زندگی کی بقا ہی مشکل ہو جائے گی۔ مثلا سیلاب اور طوفان اور آندھی آ جائے، کوئی وبا آ جائے، جیسا کہ آج کل کرونا کے نام کی وبا آئی ہوئی ہے، کورونا 19، کووڈ بھی کہتے ہیں۔ اگر انسان زمین کا انتظام ٹھیک نہ چلا سکے، تو اگر اب تک 5 ملین لوگ مرے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں 2 ارب انسان مر جاتے، 3 ارب مر جاتے، سارے کے سارے مر جاتے۔ طوفانوں میں جو تباہی ہوتی ہے، انسانیت کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی انتظام کار ہو۔ اتنے انسان پیدا ہو گئے زمین پر، ان کے رزق کا انتظام کیسے ہوگا؟ ان کے رہنے کا انتظام کیسے ہوگا؟ ان کے درمیان جو ڈسپیوٹس ہوں، ان کے حل کا میکینزم کیا ہوگا؟ گورننس کیسے ہوگی؟ رسل و رسائل کیسے ہوں گے؟ انسانوں کی مختلف نوعیت کی ضروریات ہیں، ان ضروریات کی تکمیل کا کوئی نظام ہوگا؟ کچھ لوگ ہوں جو کپڑے بنتے ہوں، کچھ لوگ ہوں جو کپڑے سیتے ہوں، کچھ لوگ ہوں جو دوائیاں بناتے ہوں، کچھ لوگ ہوں جو علاج کرتے ہوں، کچھ لوگ جو غلہ اگاتے ہوں، کچھ لوگ ہوں جو جانور پالتے ہوں، کچھ لوگ جو دودھ بیچتے ہوں، کچھ لوگ ہوں جو گھر بناتے ہوں، انجینئر ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوں جو رسل و رسائل کا کام کرتے ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوں جو تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دیتے ہوں۔ تو یہ ہے زمین کا انتظام، جس کو میں صرف انتظام نہیں کہتا ہوں بلکہ حسن انتظام کہتا ہوں۔ مطلوب تو حسن انتظام ہے۔ اور کار خلافت کا چوتھا دائرہ ہے زمین اور اس کے آس پاس جو قوتیں ہیں، جو کائنات کے راز ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں انسانوں کے سامنے اور سے خفیہ پیدا کی ہیں، ان کی تلاش، ان کی جستجو۔ تو فطری قوانین کو جاننا، انہیں قابو کرنا، ان قوتوں کو قابو کرنا اور انسانوں کے لیے استعمال کرنا، یہ چوتھا دائرہ ہے۔ فطری قوتوں کو جاننا، قابو کرنا اور انہیں انسانوں کے لیے استعمال کرنا، یہ 4 بنیادی طور پر کام ہیں خلیفہ ارضی کے، یہ کارہ خلافت ہیں۔ باقی جو بھی کام ہوگا ان کے اندر ہی آئے گا، ان 4 میں سے کسی ایک کے اندر۔
ساری تفصیل ان 4 ابواب میں سمٹ سکتی ہے کار خلافت کے۔ ایک اور میں نازک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ سارے انسان ان کاموں میں شریک ہیں، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ انسانوں کی جو عظیم اکثریت وحی الہی سے بے نیاز ہے یا غافل ہے یا منکر ہے، تو یا تو وہ کار خلافت میں شریک نہیں ہے، اور اگر شریک ہیں وہ، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ کار خلافت میں سے کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے لیے وحی سے بے نیاز رہا جا سکتا ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان 4 کاموں میں سے جو پہلے 2 کام ہیں، بندگی رب اور زمین پر سوال انسانی تمدن کا قیام، یہ وحی الہی سے الگ رہ کے بھی کیے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وحی الہی کے بغیر نہ بندگی رب ہو سکتی ہے اور نہ زمین پر سارے انسانی تمدن کا قیام عمل میں آ سکتا ہے۔ یہ دونوں کام وحی الہی کے تحت اور ان کی وجہ سے ان کے ساتھ ہی کیے جا سکتے ہیں، جبکہ بقیہ 2 کام، زمین کا انتظام اور کائناتی قوتوں کے راز جاننا، قابو کرنا اور استعمال کرنا، یہ وحی الہی کے بغیر بھی ممکن ہیں، اور یہ دونوں کام آج وحی الہی کے بغیر ہی ہو رہے ہیں۔ زمین کا انتظام کون چلا رہا ہے؟ وہ قوتیں کہ جنہوں نے وحی کا انکار کر دیا ہے، جنہوں نے گزشتہ 400 سال سے جبراً یہ منوا لیا ہے، انسانوں پر تھوپ دیا ہے تصور کہ انسانی زندگی میں وحی کا کوئی گزر نہیں ہے، کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کوئی وحی کو مانتا ہے تو ذاتی زندگی میں مانے، چرچ جائے، مسجد جائے، مندر جائے، نہ جائے، ایک خدا کو پوجے، بہت سے خداؤں کو پوجے، یہ ذاتی زندگی ہے، انسانوں سے لینا دینا کچھ نہیں ہے اس میں۔ پھر انہوں نے سماجی زندگی سے دین کو نکالا، پہلے انفرادی زندگی سے نکالا، پھر سماجی زندگی سے نکالا۔ ماضی قریب تک انسانی رشتوں کی بنیاد مذہب ہوا کرتا تھا۔ ساری دنیا میں کسی نہ کسی مذہبی ریچول کے ذریعے سے عورت و مرد کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ بنتا تھا۔ عیسائی ہے تو چرچ کے ذریعے سے، مسلمان ہے تو نکاح کے ذریعے سے، ہندو ہے تو ان کا اپنا طریقہ، یہاں تک کہ جو پیگنز تھے، فطرت پسند، وہ بھی شادی کے لیے کوئی نہ کوئی ریچول اختیار کرتے تھے۔ لیکن یہ بالکل ماضی قریب میں یہ ہوا ہے کہ اس میں بھی کوئی ایسی چیز اختیار نہ کی جائے جو مافوق الفطری ہو، جس میں ذرا سا بھی عنصر آ جائے وحی کا، ذرا سا بھی عنصر آ جائے مذہبیت کا، روحانیت کا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی ازدواجی زندگی، اس کی سماجی زندگی بھیڑ بکریوں کی طرح ہو، بھیڑ بکریوں کے درمیان، گدھوں، گھوڑوں، کتوں، سوروں کے درمیان مناکحت تو نہیں ہوتی ہے، رشتہ تو نہیں بنتا ہے، ان کے درمیان کوئی شادی تو نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم بھی تو جانور ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جو جیسے چاہے مل کر رہے۔ اور ایک اور بات عرض کروں، اب تو صرف 2 افراد کی ازدواجی زندگی نہیں ہے، اب 2 سے زیادہ لوگ بیک وقت ازدواجی زندگی میں بندھ رہے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے اس تصور کو مردود قرار دے دیا گیا کہ ایک شخص 2 بیویاں رکھے یا 3 بیویاں رکھے یا میکسیمم 4 رکھے، یہ تو مردود ہو گیا تصور۔ لیکن بیک وقت 2-3 عورتیں، 2-3 مرد یا مکس یہ ازدواجی زندگی گزاریں ایک ہی گھر میں، یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ پسندیدہ ہے، یہ خاص بات نہ فطرت کے خلاف ہے، نہ عقل کے خلاف ہے، نہ منطق کے خلاف ہے۔ لیکن اسلام اگر
بہت ساری ذمہ داریوں کے ساتھ مرد کو پابند کرتا ہے کہ ایک سے زیادہ بیویوں کو سنبھالو اور ان کی ذمہ داریاں ادا کرو، تو یہ تصور آج مردود قرار دے دی ہے۔ اس لیے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ابلیس کار خلافت کا، منصب خلافت کا خود دعویدار تھا، خواہشمند تھا، اور جو محروم ہو گیا تو جسے منصب دیا گیا اس سے جلن، حسد، بغض، اس کی دشمنی اس کے رگ و پے میں دوڑ گئی۔ اب اس کا مقصد ہے حیات، اور حیات بڑی لمبی ہے۔ قرآن کی گواہی ہے کہ ابلیس نے خود لمبی زندگی مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ جو کانٹریکٹ طے ہوا اللہ اور ابلیس کے درمیان، اس میں اس نے یہ شرط رکھی کہ آپ قیامت تک مجھے مہلت دیجیے، میں ثابت کروں گا کہ آپ کا یہ جو خلیفہ ہے، یہ جو آدم اس کے اولاد ہے، یہ آپ کی نہیں ہے، آپ کے وفادار نہیں ہے، ناشکری ہے۔ میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ اس منصب کے اہل ہی نہیں ہے۔ کسی بھی جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، یا ناشکرے نہیں ہوں گے، یا یہ مجھے بھولیں گے نہیں، یہ کہیں نہیں کہا۔ صرف یہ کہا کہ جو مخلصین ہوں گے وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے، اور ایک شرط لگائی صرف کہ تجھے سلطان نہیں حاصل ہوگا بندوں پر، آدم و حوا ان کی اولاد پر سلطان نہیں حاصل ہوگا۔ سلطان کا مطلب کیا ہے؟ قوت، اختیار، ایسا اختیار کہ جو انسان کو مجبور کر دے۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو نہیں دیا ہے۔ اسی لیے جو میں نے قرآن کا ایک مکالمہ کوٹ کیا آپ سے کہ جنت و جہنم کا جب فیصلہ ہو جائے گا اور اہل جنت مطالبہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے، یہ درخواست کریں گے کہ شیطان کو سامنے لایا جائے، ابلیس کو لایا جائے تاکہ ہم اپنے پیروں سے رون دیں، تو کیا دلیل دے گا کہ ہم نے تو دعوت دی تھی آپ کو، کچھ سلطان تو نہیں حاصل تھا ہمیں آپ کے اوپر۔ تو اقتدار و اختیار انسان کے اوپر ابلیس کو نہیں حاصل ہے، شیطان کو نہیں حاصل ہے، وہ صرف ورگلانے کا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اس نے کہا تھا کہ میں حملہ آور ہوں گا، اس سے اپنا حصہ وصول کروں گا، اس سے فطرت تبدیل کروا دوں گا، یعنی فطرت کی بعض چیزوں کو اسی انسان کے ذریعے سے میں تبدیل کروا دوں گا۔ آج بے شمار کام خلاف فطرت ہو رہے ہیں، شیطان کی پیروی میں، شیطان کی اکساہٹ میں۔ تو یہ چار دائرے ہیں انسانی خلافت کے، خلافت ارضی کے۔ ان چار دائروں میں انسانوں کو کام کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے دو دائرے ایسے ہیں کام کے جو وحی الہی کے پابند ہیں، لیکن باقی دو کام ایسے ہیں جو انسان وحی الہی سے آزاد رہ کر کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ وحی الہی سے آزاد ہو کر یہ کام کرے گا، مثلا یہ کہ نظام چلانا زمین کا، یا کائناتی قوتوں کا راز معلوم کرنا، قابو کرنا، استعمال کرنا، تو اس میں خیر کے ساتھ شر بھی فروغ پائے گا، بلکہ شر زیادہ فروغ پائے گا۔ ایٹم تو موجود تھا، ایٹمی قوت موجود تھی اس کائنات میں، انسان نے راز معلوم کیا، قابو کیا، استعمال کیا، اس سے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں۔ بہت سے امراض کا علاج نیوکلیئر سائنس سے ہو رہا ہے، لیکن جب نیوکلیئر سائنس یا نیوکلیئر کیپیبلٹی کا ذکر آتا ہے تو انسان کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہیروشیما ناگاساکی، بس دو واقعات ہی ہے نا، لیکن آج انسانوں کے پاس ہیروشیما اور ناگاساکی کے تباہ کن بموں کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ طاقت موجود ہے انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ سارے بم اگر استعمال ہو جائیں تو یہ زمین 15 دفعہ، کم از کم 15 دفعہ تباہ کی جا سکتی ہے ان کے استعمال سے۔ اسی طرح سے بے شمار اور چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، یہ ایجاد ہونی تھی۔ اور میں نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، جب سجدہ کروایا، تو اس موقع پہ ایک اور کام کیا تھا کہ ڈسپلے کروا کر کے پوچھا تھا فرشتوں سے یہ سب کیا ہے، اور فرشتے ہکا بکا تھے کہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں وہ۔ تو میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ
وہ انسانوں کے ذریعے سے قیامت تک تخلیق پانے والی چیزیں تھیں جن کا ڈسپلے ہوا تھا، شوکیس میں سجایا گیا تھا کہ یہ سب انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے اور اپنے اس اختیار کو استعمال کر کے کہ میں خود دے رہا ہوں اسے، ان سب چیزوں کو ایجاد کرے گا، یہ چیزیں بنائے گا۔ یہ آج کے جدید گیجٹس جو ہیں، کمیونیکیشن کے آلات ہیں، آمد و رفت کے جو طریقے ہیں، یہ سب انسانوں نے بنائے ہیں، کائناتی قوتوں کا راز معلوم کر کے انہیں قابو کر کے استعمال کیا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں سے جو انسان استفادہ کر رہا ہے تو اس میں کچھ چیزیں تو خیر والی ہیں، لیکن بہت بڑا حصہ ہے وہ جو شر والا ہے، اس لیے کہ اسے وحی الہی سے روگردانی کر کے کرنا ہے سب کچھ۔ جب وحی الہی کو بھلا کر یا انکار کر کے یا اسے غافل رہ کر یہ کام کرنے ہیں تو پھر خیر کے ساتھ شر تو شامل ہوگا۔ اور چونکہ ابلیس کے ہاتھوں میں انسانوں نے اپنی لگام دے دی اجتماعی طور پر، تو وہ تو ہر وہ کام کروائے گا انسان سے جو اس کے منصب خلافت، اس کے اعزاز خلافت کی نفی کرے، اور جس سے یہ نظر آئے کہ یہ تو بہت ہی غیر ذمہ دار مخلوق تھی جو زمین پر خلیفہ بنائی گئی۔ ابلیس کا یہ مشن ہے۔ تو ہم جو آدم و حوا کی اولاد ہیں، جو اولین خلیفہ بنائے گئے، خلیفہ ارضی، ہم انہیں کا تسلسل ہیں، تو ہمارے چیلنج یہی ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ انسانوں کا تقرر بحیثیت خلیفہ ارضی درست تھا، ہم اہل ہیں اس کے، اور جس گھر میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے رکھا، کچھ عرصہ کتنا لمبا ہے ابھی نہیں پتہ، جنت میں، وہی ہمارا اصل گھر ہے، وہ آبائی وطن ہے۔ آبائی وطن نہ پاکستان ہے، نہ ہندوستان ہے، نہ انگلستان ہے، نہ افریقہ ہے، نہ یورپ ہے، نہ امریکہ ہے۔ ہمارا آبائی وطن جنت ہے، فردوس ہے، فردوس بری۔ اقبال نے ایک نظم لکھی کہ روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ ایک تصوراتی چیز ہے کہ جب پہلی صبح ہوئی، آدم سو گئے، رات کا وقت تھا، سورج نکل آیا، تو اب زمین کہہ رہی ہے آدم سے، آدم و حوا سے، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو اسی میں ایک جگہ کہا ہے، جچتے نہیں بخشے ہوئے جنت، میں شعر ذرا سے بھول رہا ہوں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، یہ دوسرا مصرع ہے اس کا، کہ جو جنت تجھے ایسی بخش دی گئی تھی وہ تیرے شان شان تھی نہیں، تیرے خون جگر میں جنت کا حصول ہے موجود، اس کی صلاحیت، اس کا پوٹینشل، یہ تیرے شان شان ہے۔ اب تو زمین پر کار خلافت انجام دے اور جنت پر اپنی اہلیت ثابت کر۔ جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، تو یہ کار خلافت، یہ خون جگر پلانا ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے، اسی لیے اس کا انعام بھی غیر معمولی ہے جنت کی صورت میں، اور اس میں ناکام رہنے کا انجام بھی بہت برا ہے جہنم کی صورت میں۔ سارے انسان مکلف ہیں اس چیز کے کہ وہ کوشش کریں کہ کار خلافت کو وحی الہی کے تابع رہ کر انجام دیں۔ قرآن پاک میں آدم کے زمین پہ اتارے جانے کا مرحلہ بیان کیا گیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ تم سب اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے عدو ہو گئے، دشمن ہو گئے، شیطان انسان کا دشمن ہوگا، انسان کو شیطان کا دشمن ہونا چاہیے، خود انسان آپس میں بھی دشمن ہوگا، یہ بھی نقطہ اس کے اندر ہے۔ پھر فرمایا کہ میری طرف سے تمہیں ہدایت دی جاتی رہے گی، جو اس ہدایت پر چلے گا وہ ناکام نہیں ہوگا، وہ ہارا ہوا نہیں ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا، حزن و ملال کا شکار نہیں ہوگا،
اور جو اس پیغام سے میرے ہدایت نامے سے روگردانی کرے گا میں اسے آگ میں ڈال دوں گا۔ تو آدم و حوا کو ہدایت دی گئی تھی، ہدایت آخری انسان تک ہے کہ جو ہمیں کار خلافت انجام دینے کے 4 کام کرنے ہیں، چاہے 2 کام ایسے ہوں کہ جس میں وحی الہی کے ہم محتاج نہ ہوں، لیکن اس نار جہنم سے بچنے کے لیے اور انعام پانے کے لیے، دنیا میں حزن و ملال کی زندگی سے بچ کر زندگی گزارنے کے لیے، اور آخرت میں جنت جیسا انعام پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم معلوم کریں کہ اس کار خلافت کی انجام دہی کا مینول کیا ہے، وہ نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ جس میں ہمیں اتھورائز کیا گیا کچھ چیزوں کے لیے، کچھ لمیٹیشنز کے ساتھ۔ اتھورائزیشن کیا ہے، لمیٹیشن کیا ہے، اور مہلت کتنی ہے، اور مہلت کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ ڈسکلوز ہی نہیں کیا کہ فردن مہلت عمل کتنی ہے اور بحیثیت مجموعی ساری انسانیت کی مہلت کتنی ہے۔ قیامت کا راز اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے معلوم، کوئی دوسرا شریک نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ ہمیں کہا کہ بس یہ مانو تم کہ قیامت آئے گی، جس میں ساری کائنات برباد کر دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، اور ایک نئے سرے سے نئے قواعد کے ساتھ، نئے ضابطے کے ساتھ ایک نئی کائنات بنے گی، نئی دنیا بنے گی۔ چاہے یہی زمین بنے، چاہے یہی سورج بنے، چاہے یہ ستارے بنے، ہمیں نہیں پتہ کیا بنیں گے، یہ بھی بن سکتے ہیں، لیکن اس کے جو فزیکل لاز ہوں گے وہ آج کے فزیکل لاز سے مختلف ہوں گے۔ جبھی تو یہ ہوگا نا کہ انسانوں کو مختلف ستارے سیارے الاٹ ہو جائیں گے کہ یہ آپ کا، یہ آپ کا، یہ آپ کا، جو کھربوں انسانوں میں تقسیم ہوں گے تو کتنی بڑی کائنات چاہیے، اور ابھی تک انسان کائنات کی وسعت نہیں معلوم کر سکا ہے، اس کی حیرانگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کائنات وسیع ہوتی جا رہی ہے، سائنس کہتی ہے کائنات وسیع ہوتی جا رہی ہے، غالباً اس لیے کہ نئے انسان زمین پر اترتے جا رہے ہیں، ان میں بھی تو جنت بانٹنی ہے، یہ کوئی ہمارے کے ڈی اے یا ایل ڈی اے یا اسلام آباد والے پلاٹ تو نہیں ہے کہ تعداد ختم ہو گئی اب نئے انسانوں کو کہاں سے لاٹ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو وسیع کرتے جا رہے ہیں، نئے انسان بھیج رہا ہے تو کائنات کو وسیع کر رہا ہے، وہ یہیں کہیں جنت بنائے گا، وہ یہیں کہیں وہ ہمیں آباد کرے گا، آخر جہنم بھی کہیں اسی کائنات میں ہوگی نا، کہیں باہر تو نہیں ہوگی۔ کار خلافت کے انجام دہی کے لیے مینول کی ضرورت تھی، رہنمائی کی ضرورت تھی۔ ہم اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو رہنمائی دینے والی ہیں۔ 3 چیزیں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سلامتی کے راستے پہ چلنے کے لیے 3 چیزیں دی ہیں، مفت دی ہیں، کثرت سے دی ہیں، آسانی سے دی ہیں، ایکسیسیبل ہیں ہر ایک کے لیے، چونکہ ہر آدمی خلیفہ ارضی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ 2 تو ہم سب جانتے ہیں، بیان بھی کرتے رہتے ہیں، تیسری کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ زمین پر کار خلافت انجام دینے کے لیے، بندگی رب کے لیے، صالح انسانی تمدن کے قیام کے لیے، زمین کا انتظام کار چلانے کے لیے، کائناتی قوتوں کے راز معلوم کرنے، قابو کرنے اور استعمال کرنے کے لیے 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ آپ ان 3 چیزوں کو ٹارچ سمجھ لیجیے، ٹارچ۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب، اور اب ایک ہی کتاب رہ گئی ہے جو صحیح سلامت ہے، قرآن پاک۔ یہ پہلا ٹارچ ہے، سب سے روشن، سب سے بلند، فیصلہ کن، ہر چیز اس کے تابع۔ دوسرا ٹارچ انبیاء کے طریقے، انبیاء کے طریقوں میں سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی مستند طور پر محفوظ رہ گئے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اب نبی نہیں اتارنے تھے تو یہ اہتمام کیا
کہ آخری کتاب بھی محفوظ رہے اور آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت بھی محفوظ رہے، اور قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کے لیے سیرت و سنت میں جو چیزیں محفوظ رکھنا ضروری تھی وہ سب محفوظ کر دی گئیں، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس میں انسانوں کو وسعت دے دی جائے تو وہ چیزیں ان میں سے بہت سی بھلا دی گئیں، محفوظ نہیں ہو سکیں۔ اس میں انسانوں کا اختیار ہے کہ اگر قرآن میں اور سنت میں اور سیرت میں کوئی واضح چیز نہیں ہے، واضح رہنمائی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ تیسرا ٹارچ استعمال کرے، ان دونوں کے تابع رہ کر۔ اسے کہتے ہیں کامن سینس، عقل، فہم۔ زیادہ بہتر لفظ ہے کامن سینس۔ کامن سینس سو کامن، بہت کامن ہے۔ یہ اور بات کہ انسان بڑی بخیلی سے استعمال کرتا ہے کامن سینس کو، خاص طور سے ہمارے خطے کے لوگ دو سینس سے استعمال نہیں کرتے ہم لوگ، ایک کامن سینس، ایک سیوک سینس۔ ہم سوچتے ہیں کہ سیوک سینس تو یہ تو استعماری قوتوں نے ہمیں دیا، یہ ان کی چیزیں ہیں، سڑک پہ گاڑی ٹھیک چلائیں، سگنل کی پابندی کریں، پارکنگ ٹھیک کریں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کون سا اسلامی طریقہ ہے؟ یہ تو انگریزوں نے دیا، کہیں برطانیہ والوں، فرانس والوں نے دیا، کہیں کسی اور نے دیا، تو ہم ان کی خلاف ورزی کریں گے تاکہ ہم اپنی آزادی کو انجوائے کر سکیں۔ ہم آزاد ہو گئے نا۔ اور کامن سینس، اس پہ غور ہی نہیں کرنا ہے۔ عقل کا اسلام سے کیا تعلق؟ ایک واقعہ میں سناتا ہوں، اکثر وقت تھوڑا سا ہے، مختصر سنا دیتا ہوں، کہ ایک پروگرام میں گیا تو مجھ سے پہلے والے مدرس درس دے رہے تھے، وہ میرے پسندیدہ مدرس ہیں، بہت اچھا درس دیا انہوں نے۔ اس کی ایک چیز جو میں نے سنی آخر میں انہوں نے کہی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل بھی دیا ہے، پیٹ بھی دیا ہے، جو چیز کمتر تھی اس کو نیچے رکھا، جو چیز افضل تھی اوپر رکھا ہے، دل کو۔ درس دے کے چلے گئے۔ جب مجھے بلایا انہوں نے بات کرنے کے لیے تو میں نے کہا کہ ایک تیسری چیز اور بھی تو ہے نا، پیٹ کے اوپر دل، دل کے اوپر دماغ، کھوپڑی کے اندر، تو اگر یہی ترتیب ہے تو پھر تو اوپر ہوئی نا۔ پھر وہ کیا چیز ہے؟ عقل، شعور، فہم، کامن سینس۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے استعمال کی ترغیب دی ہے۔ تم غور نہیں کرتے، تم دیکھتے نہیں ہو، تم سوچتے نہیں ہو۔ اور یہ جگہ کہا گیا کہ بدترین جانور وہ ہے کہ جو عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ جانوروں کو نہیں کہا گیا ہے، انسانوں میں سے کہا گیا ہے کہ جو انسان عقل کو استعمال نہ کرے، کامن سینس کو استعمال نہ کرے، کائنات اور اس کے آیات پہ غور نہ کرے، اس سے رہنمائی نہ لے، پھر بھی بھٹکتا رہے، تو جو عقل کو استعمال نہ کرے کہ وہ بدترین جانور ہیں، جانوروں سے زیادہ بدتر ہے وہ۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے کامن سینس دیا ہوا ہے، جانوروں کو اتنا کامن سینس نہیں دیا جو ہمیں دیا ہے، انہیں وہ عقل نہیں دی جو ہمیں دی ہے۔ اور پچھلی نشست میں نے بتایا تھا کہ عقل کی ایک قسم ہے عقل خلاق، وہ انسان کے پاس ہے کہ وہ بہت سی چیزوں کو وجود بخشتا ہے، بناتا ہے، دن رات بنا رہا ہے، قیامت تک بناتا رہے گا۔ یہ عقل تو کسی کے پاس نہیں ہے، عقل خلاق۔ تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر کار خلافت کو وحی الہی کے مطابق چلائیں تاکہ ابلیس مزید جلے بھنے، وہ ناکام ٹھہرے، اور آدم اور حوا قیامت میں خوش ہوں اپنی اولاد کو انعام پاتا ہوا دیکھ کر کہ آدم و حوا سے جو ہدایت نامہ چلا آیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک، میرے بندوں نے، میرے بچوں نے، میری بچیوں نے، میری اولاد نے اس ہدایت نامے کے مطابق کار خلافت انجام دیا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تین چیزوں سے رہنمائی حاصل کریں: قرآن پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت، اور کامن سینس۔ دنیا میں کام کرنے کے لیے ان تینوں کو اسی ترتیب سے، اسے گڑبڑ نہ کریں، ترتیب الٹ نہ دیں، اسی ترتیب سے ان تینوں کا استعمال کریں۔ مسلمانوں کے زوال کا ایک سبب، بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے تیسری چیز کا استعمال چھوڑ دیا یا چیزوں کو گڑبڑ کر دیا، ایک دوسرے سے ترتیب بدل دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کارہائے خلافت کا ہمیں شعور دے۔ اگر ہمیں اس نے خلافت عرضی بخشی ہے
تو اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی صلاحیت، استعداد اور توفیق دے، اور ہم جو کچھ بھی کر سکیں اسے قبول کرے، غلطیوں سے بچائے، اور آخرت میں جو ہمارا اصل گھر تھا اس میں ہم نے دوبارہ داخلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔